کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کس نبی کی امت ہیں؟ ہم کس شاندار نبی کی امت ہیں میرے دوستو، میرے عزیزو، ہم اس نبی کی امت ہیں جس نبی کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے تمنا کی کہ ہم امتی بنتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا مقام اعلی مقام ہوتا ہے، نبی کا رتبہ اعلی رتبہ ہوتا ہے، نبی کا درجہ اعلی درجہ ہوتا ہے، مگر انہوں نے بھی تمنا کی کہ ہم بھی امتی بنتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں اس نعمت کا احساس ہی نہیں ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر ہی نہیں ہے، ہم اس نعمت کا شکر بجا لاتے ہی نہیں ہیں، جیسے ہم اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میرے عزیزو، جب قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا منظر، سارے نفسی نفسی کرتے ہوں گے، پیغمبر، فرشتے، انسان، سارے پیغمبر نفسی 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 نفسی، مجھے بچا مجھے بچا۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ٹخنوں تک ڈوبے ہوں گے، بعض گھٹنوں تک ڈوبے ہوں گے، بعض ناف تک، بعض سینے تک، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ڈوب ہی گئے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام، یا ربی نفسی یا ربی نفسی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا ربی نفسی یا ربی نفسی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت لوط، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت یحییٰ، سارے نفسی نفسی کرتے ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، میرے رب، تیری میری دوستی کا سوال ہے، تیری میری دوستی کا سوال ہے، مجھے بچا مجھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، میں اپنی ماں کا سوال نہیں کروں گا، میں مریم کا سوال نہیں کروں گا، مجھے بچا مجھے بچا۔ سارے یا ربی نفسی یا ربی نفسی، سب کو اپنی اپنی، مگر ایک طرف سے آواز آئے گی، ایک طرف سے آواز آئے گی، یا ربی امتی یا ربی امتی، میرے رب میری امت، میرے رب میری امت۔ نظریں ڈھونڈیں گی، یہ کون ہے؟ کہنے والے کی طرف جب نظر گئی تو دیکھنے والا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے، یار یہ کون ہے آج جس کو آج بھی امت کی پڑی ہے، سارے نفسی نفسی کرتے ہیں لیکن وہ آج بھی امتی امتی کرتا ہے، یہ کون ہے؟ تو وہ ہوں گے میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ میرے نبی، میری جان تجھ پہ قربان۔ جس دن ماں بیٹے کی نہیں ہوگی، جس دن بیٹا ماں کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہے، شوہر بیوی کا نہیں، بیوی شوہر کی نہیں، کوئی کسی کا نہیں، اس دن میرا نبی کرتا ہے امتی امتی۔ ارے بھائی کس امت کے لیے؟ جو امت شراب پیتی رہی، شراب بھیجتی رہی، زنا کرتی رہی، عیاشی کرتی رہی، بدماشی کرتی رہی، اس کے طور و طریقے کے مطابق کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی کام، شادی، مرنا، جینا، کوئی بھی کام نبی کے طور و طریقے کے مطابق نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے بال ہوتے ہیں نا، اکثریت چاہے کوئی نماز پڑھنے والا ہوگا، کوئی روزہ رکھنے والا ہوگا، کوئی حاجی ہوگا، کوئی صدقہ دینے والا ہوگا، کوئی زکوٰۃ دینے والا ہوگا، سارے بال ایک طرف سے کٹواتے ہیں، سائیڈ سے بال کٹواتے ہیں۔ ہر ایک انسان میں یہ خامی ہے۔ 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا کہ ایک آنے والی امت ایسی ہے، ایک امت آنے والی ایسی ہے جو سر کے آدھے حصے پر بال رکھے گی اور آدھے حصے پر نہیں رکھے گی۔ بھلے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، بھلے وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، بھلے وہ حج کرنے والے ہوں گے، بھلے وہ صدقہ دینے والے ہوں گے، مگر 24 گھنٹے ان کے سروں پر لعنت اترتی ہوگی۔ نبی کا طور و طریقہ کہاں گیا؟ اے میرے دوستو، میرے عزیزو، جب موت کا فرشتہ آیا، موت کا فرشتہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتا ہے کہ میں روح قبض کرنے آیا ہوں، روح قبض کرنے، کہتا ہے آجا آجا، تو مگر میں روح قبض، میری جان لے لے، میں جان دینے کے لیے تیار ہوں،
مگر جس نے تجھ کو بھیجا ہے اسے بتا کہ تو میری امت کو کہیں تنہا تو نہیں چھوڑے گا، میری امت کو کہیں تنہا تو نہیں چھوڑے گا۔ ارے بھائی کس امت کے لیے جس امت کو اس کے مطابق کوئی بھی کام پسند نہیں ہے۔ شادی ہوتی ہے، شادی رات بھر ڈفلے بجاتے رہے، ناچتے رہے، اس کے بعد شادی کو 2 مہینے 3 مہینے نہیں نکلتے، سال کے بعد طلاق کی بات، 2 سال کے بعد طلاق کی بات۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ مگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس شادی میں ناراض ہوئے ہوتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہینے کے بعد پرابلمز آتی ہیں، سال کے بعد پرابلمز آتی ہیں۔ ہاں، بہو اپنی ساس کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں، بہو اپنے سسر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ واہ واہ، میرے نبی کی ناراضگی، بیوی شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں، تو کہاں ہوگی پھر وہ رہنے کے لیے تیار جب وہ طریقہ ہی پسند نہیں تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو طریقہ تم نے اپنایا تھا۔